السلام علیکم، آپ دیکھیں خبر، میں ہوں محمد مالک۔ انٹرسٹنگ ڈے آج عمران خان صاحب سے بڑی قیادت نے کافی سینئر لیڈران نے ان سے ملاقات کی۔ اس میں شاہ محمود قریشی صاحب بھی تھے، سلمان اکرم راجہ جنرل سیکرٹری وہ بھی تھے، فواد چودھری تھے، شبلی فراز صاحب تھے، علی امین گنڈا پور صاحب تھے۔ علی امین گنڈا پور صاحب بلکہ بعد میں کوئی 2 گھنٹے کی اپنی ملاقات بھی کی۔ پہلے تو میں اس کا احوال آپ کو سنا دوں، بکاز وہ بڑی انٹرسٹنگ باتیں ہوئیں۔ جو مجھے اطلاعات ملی ہیں اس میں آج انہوں نے بہت کلاس لی ہے تمام لیڈرشپ کی خان صاحب نے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے بڑے موقع ضائع کیے۔ جب فیبرری 8 کو الیکشن ہوا اور فیبرری 9 کو جو کچھ جھرلو پھرا، اس وقت تحریک آپ لوگوں کو بڑی ایکٹیو کرنی چاہیے تھی، آپ لوگ گھروں میں بیٹھے رہے۔ پھر جب ڈی سی پنڈی کا بیان آیا، انہوں نے کہا اس کے بعد آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا، اس پہ بھی آپ لوگوں کو کرنا چاہیے تھا۔ اور پھر انہوں نے کافی کلاس لی کہ یہ ڈی چوک سے واپس گئے کیوں، کافی انہوں نے بجایا اس سب کو، اور زیادہ ہی سارے کمفرٹیبل ہو کے بیٹھ گئے۔ بلکہ ایک پوائنٹ پہ تو جب گنڈا پور صاحب آئے تو میری اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا اچھا تم بھی آ گئے ہو، تو پھر انہوں نے بتایا اور انہوں نے کوئی ان سے ذکر کیا کہ ان کی کہیں پہ بہت امپورٹنٹ 1.5-2 گھنٹے کی کوئی میٹنگ ہوئی ہے بڑی امپورٹنٹ۔ تو اس پہ خان صاحب نے اس قسم کی بات بھی کی کہ ایک تو آپ کو 1-1.5 گھنٹہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر آپ تھوڑے سے نرم ہو جاتے ہیں، سب کچھ سافٹ ہو جاتا ہے۔ یہ چیزیں میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ خان صاحب کافی اگریسو موڈ میں تھے جب آج میٹنگ ہوئی ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ منڈے کو سزا بھی ہونی ہے، اور زیادہ نرم رکھنے سے بات بن نہیں رہی اور یہ پریشر بننا پڑے گا۔ پھر کچھ لیڈران جو ان سے ملے ان میں سے 1-2 سے بات ہوئی تو یہ بھی اندازہ ہوا کہ کافی حد تک ان کو یقین ہے کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن بھی انوالو ہوگی، لیکن ان کے پیار سے زیادہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اس لیے بھی انوالو ہو جائے کہ وہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن سے بالکل ایک ڈفرنٹ دکھنا چاہتی ہے۔ ہوتی ہے نہیں ہوتی وہ کی بات ہے، لیکن جو ٹیک اوے وہ یہ تھا کہ کافی زیادہ ابھی بھی وہ سختی پہ ہیں، اور ان کا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ مہینوں کی نہیں ہفتوں کی بات ہے کہ بہت کچھ فورس ہوگا اور رویہ بدلنا پڑے گا۔ کیونکہ دوسری طرف جو ہمیں اطلاعات مل رہی ہیں وہ تو بالکل یہ ہے کہ رویہ بالکل نہیں بدل رہا۔ گورنمنٹ تو آپ کو پتہ انٹرسٹڈ ہے ہی نہیں، ان کے تو حق میں ہے کہ ایڈمنسٹریشن اسٹیبلشمنٹ کی اور عمران خان کا جھگڑا چلتا رہے، وہ بائی ڈیفالٹ آرام سے بیٹھے رہیں۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ وہ کوئی ایسی چیز فیسیلیٹیٹ نہیں کرنا چاہتے جس سے عمران خان کی رہائی ممکن ہو پائے، چاہے بیل پہ چاہے ادروائز، بیکاز اگر عمران خان از آؤٹ تو پھر گورنمنٹ از آؤٹ آلسو۔ اس لیے وہ ٹاکس بھی ہمیں لگ رہا ہے کچھ کہیں جاتی نظر نہیں آتی۔ بلکہ آج سن لیں عمر ایوب صاحب نے لیٹسٹ کیا کہا ہے۔ عمران خان صاحب نے مذاکراتی کمیٹی تشکیل دی، کہا کہ یا کوئی مذاکرات کرنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ہیں، حکومت اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہے، ہم کسی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کسی نے بات کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی تو نہ کریں۔ بات کرنی ہے تو کریں، نہیں کرنی ہے تو نہ کریں۔ نظر یہ آ رہا ہے گورنمنٹ خیر پہلے بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، وہ تو اب جتنے ان کے لوگ ہیں وہ سخت زبان استعمال کرنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو کہاں بات جا رہی ہے؟ Is something happening or something not happening؟ اب دیکھتے ہیں کہ اور کیا اب آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی کے پاس۔ گورنمنٹ بات کرنا نہیں چاہتی، وہ لپ سروس کرتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ ابھی شاید اتنا پریشر فیل نہیں کرتی، وہ بات نہیں کر رہے۔ اب آپشن کیا ہے؟ آج عمران خان صاحب نے جو اپنا پھر ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ نکلا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے سیٹرڈے تک دیکھیں، اگر ہفتے تک یہ نیگوشیٹنگ کمیٹی وغیرہ نہیں بناتی گورنمنٹ تو پھر پہلا مرحلہ شروع ہو جائے گا سول ڈس اوبیڈینس کا، جہاں پر انہوں نے کہا ہے کہ لوگ اپنے پیسے باہر سے نہ بھیجیں یا کم کر دیں۔ شاہ محمود قریشی صاحب نے کافی آج بھی بات کی، لیکن میری اطلاع یہ تھی کہ جب اندر خان صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے خان صاحب کو صاف کہا، یہ بات پہلے بھی ایسے کر چکے ہیں، لیکن خان صاحب کو بھی کہا کہ یو ہیو اپوائنٹڈ جوکرز، کہ آپ نے کیا مسخرے اپوائنٹ کر دیے ہیں پارٹی پوزیشنز پہ۔ اور پھر جب میڈیا سے بات کر رہے تھے تو انہوں نے کافی اس میں سخت بات کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ میرا 40 سال کا سیاسی تجربہ ہے، پارٹی کو کہا ہے کہ ہمارا بھی مشورہ سنیں۔ اور یہ بات ہے جب خان صاحب ان سے بات کر رہے تھے سب سے، تو عمران خان نے کافی زیادہ تعریف کی شاہ محمود قریشی کی، اور تمام لیڈران کو کہا کہ بھیا آپ جا کے ان سے ملا کریں اور ان سے بھی مشورہ کیا کریں۔ لیکن شاہ محمود صاحب نے کہا کہ ہمیں ٹکراؤ کے بجائے اس وقت ڈائلاگ کی طرف جانا چاہیے، مذاکرات کو موقع ملنا چاہیے، مسائل کا حل افہام و تفہیم سے ہونا چاہیے۔ اور میں نے گزشتہ ملاقات پر بانی کو سول نافرمانی کی تحریک مؤخر کرنے کی تجویز دی تھی، اگر حکومت سنجیدہ ہے تو مذاکرات کا آغاز کرے۔ یہ بھی ہو رہا ہے، لیکن عمر ایوب کہہ رہے ہیں کسی نے بات کرنی ہے کرے، نہیں کرنی نہ کرے۔ ویئر ڈو وی اسٹینڈ؟ پی ٹی آئی کے پاس اب کیا آپشنز ہیں؟
کیا بند گلی کی سیاست ہے؟ انہوں نے تو مذاکرات بھی دیے ہیں، بلکہ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے بشرا بی بی کا ایک بڑا فیمس کلپ بھی آیا تھا جس میں انہوں نے ڈائریکٹ اداروں سے مخاطب ہوئی تھی. ذرا سن لیجئے تب انہوں نے کیا کہا تھا. اداروں سے میں نے یہ کہنا ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ خان بدلہ لیں گے کسی سے. شاید آپ لوگوں تک یہ پیغام نہیں پہنچتا. خان نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے کسی سے بدلہ لینے کا مطلب ہے اللہ کی ناراضگی، اور انہوں نے کہا ہے کہ طاقت میں آ کے معافی کا دروازہ کھولتے ہیں، نہ کہ ظلم کا دروازہ کھولتے ہیں. تو جو بھی یہ آ کے پیغام باہر دے رہا ہے کہ خان تو غصے میں ہے، خان آئے گا اور خان بدلہ لے گا، آج پورے عوام کے سامنے میں یہ آپ کو کلیئر کر دوں کہ یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. خان نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ نہ میں نے بدلہ لینے کا کبھی سوچا ہے اور نہ کبھی میں بدلہ لوں گا، کیونکہ بدلہ لینا نہ اللہ کو پسند ہے اور نہ ہی انسان کو خاص طور پہ طاقت میں آ کے بالکل بدلہ نہیں لینا چاہیے. یہ 21 نومبر کا بیان تھا، پھر 26 نومبر ہو گیا. اس کے بعد ہم نے دیکھا 5-6 کیسز اور عمران خان پہ ہو گئے. آج جی ایچ کیو حملہ کیس کے اندر میں 9 والے کیس میں 4-5 اور لیڈران کے پی ٹی آئی کے انڈائٹمنٹس ہو گئی ہیں، فرد جرم عائد ہو گئی ہے. شبلی فراز، شہریار افریدی، زین قریشی، کول شوزب، طاہر صادق، تیمور ملک. اس کے علاوہ پہلے ہی اگر آپ لسٹ دیکھیں عمران خان پہ انڈائٹمنٹ ہے، علی مین گنڈا پور پہ بھی ہو گئی ہے، شاہ محمود کی بھی ہو گئی ہے، یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید صاحب، اعجاز چودھری، عمر ایوب، راجہ بشارت، زلفی بخاری، کوئی بچا نہیں ہے. کیا اب آپشنز کیا ہیں پی ٹی آئی پہ؟ اس پہ ذرا بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہوا ہے نصرت جاوید صاحب نے، بہت شکریہ شاہ جی. ہمیں منیف فاروق نے جوائن کیا ہوا ہے، سینئر جرنلسٹ اینالسٹ ہیں. اینڈ محمد حنیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، سیلیبریٹڈ آتھر، اینالسٹ، رائٹر، اور خاص طور پہ اپنے سارکاسٹک جو ان کا طریقہ ہوتا ہے بڑی بڑی مزدار باتیں کرنے کا، اس کے لیے بھی ہیں لائک ایٹ سیٹ سیلیبریٹڈ آتھر آلسو. شاہ جی آپ سے بات شروع کرتے ہیں. حنیف سے شروع کرے، ان کے محلے دار ہیں جنہوں نے بیان دیا ہے معاف کر دیں گے. ان سے پوچھ لیں کہ وٹوز معاف کر دیا کرتے ہیں یا نہیں. چلے حنیف صاحب پوچھو، یعنی کہ رسٹک وزڈم لوگ. حنیف سے بات شروع کر دیتے ہیں. حنیف صاحب آپ فرمائش آ گئی ہے، نصرت صاحب نے کہا ہے کہ آپ سے بات شروع کریں. چلے آپ سے شروع کرتے ہیں. کیا نظر آ رہا ہے؟ یہ دیکھیں جو لاہور کے جو سید لوگ، شاہ لوگ ہوتے ہیں نا، انہوں نے یہ غلط فہمیاں پھیلائی ہوئی ہیں یہ چھوٹی قوموں کے بارے میں، چھوٹے شہروں کے بارے میں. تو وٹو صاحب وہاں کی بڑی پرانی فیملی ہے، وہ سیاست میں رہے ہیں. جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں یاسین وٹو ہوتے تھے. پھر ایک مریکولس قسم کے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں منظور وٹو ہوتے تھے، جن کے پاس کوئی 13-14 سیٹیں تھیں، تو وہ ادھر بن گئے تھے. باقی جو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ بھی وہ وچھی چرا لیں تو کبھی واپس نہیں کرتے، یہ ایسی ان کے بارے میں غلط فہمیاں یہ لاہور والوں نے بیٹھ کے بنائی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل معاف کر دیں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ پہلے بھی کیا تھا، اور اب جیل میں ہیں، اس میں اپنے گھر کے ہی لوگ ہیں، ان لوگوں کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہوا ہے. تو بالکل وٹو جو ہے ان سے اگر خان صاحب نے کوئی سیکھی ہے بات اپنا، تو وہ یہی ہے کہ پریا پنچایت والے لوگ ہوتے ہیں، وہ بھینس کبھی کھل بھی جاتی ہے تو واپس بھی کروا دیتے ہیں. تو وٹوں کو اس میں بدنام نہ کیا جائے، یہ آپ کے اسلام آباد کے لوگوں کے مسائل ہے. لیکن مالک صاحب مزیدار میں اپنا انجام سلمان احمد ورگا نہیں کرنا چاہ رہا. حنیف صاحب یہ دیکھیں بات نے میرے لاہور کا ہونا معاف کر دیں، مجھے سلمان احمد نہ بنائیں بھائی، میں تو ان کا ساتھ ہوں. دیکھیں میں تو بلکہ ہاں ایک ڈفرینٹ نوٹ پہ مالک صاحب، میں زندگی میں شاید پہلی دفعہ ARY ٹی وی پہ آیا ہوں، تو میں آپ کی پوری ٹیم سے جو ہے افسوس بھی کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ساتھی ہوتے تھے ارشد شریف، ان کا بڑا بہیمانہ قتل ہوا تھا، اور اس کے بعد کافی اس کو عرصہ ہو گیا ہے. تو ہم لوگ خود صحافی برادری کے ہمارے بھائی تھے، بہت سارے لوگوں کے بہت اچھے قریبی دوست بھی تھے. تو ہم کبھی ان کا انصاف تو دور کی بات ہے، ہم نا یہ بھی نہیں پتا کر سکے کہ ہمارا ملزم کون ہے. تو کبھی کبھی مجھے اس طرح کا تجزیہ کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم بھی آتی ہے کہ یار اگر ہم اپنے بھائی کے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ اس کے ساتھ ظلم کس نے کیا ہے، تو پتہ نہیں پھر ہم کس طرف جو ہے باقی کام ہم کیسے کر لیتے. لیکن آپ لوگ کوشش کرتے ہیں، ذکر کرتے رہتے ہیں، تو شکریہ. میں صرف ذکر کرنا چاہتا تھا کیونکہ ARY ہے، مجھے پہلے نہیں پتا تھا کہ آپ ARY میں. نہیں اس پہ تو سیدھی سی بات ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جنرل فیض بھی ایک سرا ہے، اس پہ بھی تفتیش بڑی ضروری ہے کہ ان سے اس پہ تفتیش کی جائے، کیونکہ وہ کوئی بڑا ایک امپورٹنٹ سرا ہے اس تمام سازش کا. یہ سازشوں کے سرے آپ کے پاس، اور یہ نصرت صاحب جو ہیں ہمارے استاد ہیں،
میں بلکہ جس علاقے کا ذکر کر رہے ہیں جہاں کے بٹو ہیں، تو میں وہاں پہ گیا ہوا تھا ابھی. تو میرے ایک بچپن کے دوست نے انہیں ہم سب صحافیوں کو بشمول میرے گالیاں دی. صرف انہوں نے کہا کہ بھئی وہ نصرت جو ہیں جاوید صاحب، صرف وہ سیانی باتیں کرتے ہیں. تو میں نے کہا یار اتنے پرانے سیانے ہیں اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، تو وہ سمجھاتے کیوں نہیں ان لوگوں کو، اسلام آباد والوں کو، یہ ملک کو کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. کیونکہ ہو یہ رہا ہے کہ آپ نے جتنی تفصیلات بتائی، ہم تو اسلام آباد سے بہت دور بیٹھے ہیں، اور ہر روز ایک ہجانی کیفیت ہوتی ہے کہ آج عمران خان صاحب نے یہ فرمایا، اور آج ان سے یہ کہا گیا، اور آج انہوں نے یہ کہا. لیکن یہ نہیں کہ لاہور میں ہی ہمارے علاقے کے شاعر تھے منیر نیازی صاحب، وہ بھی جا کے لاہور کے ہو گئے تھے. تو ان کا ایک مصرع مجھے یاد ہے، باقی نصرت صاحب کو یاد ہوگا، وہ آپ بھی ذکر کیا کرتے ہیں کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ. آہستہ. وہ پہلے والا آپ سنا دیں ذرا، وہ تھوڑا ڈراؤنا ہے. لیکن حنیف صاحب مجھے یہ بتائیں، دور بیٹھنے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے، جتنا کاغذ قریب لے آئیں اتنی پڑھائی مشکل ہو جاتی ہے، لیکن دور سے بیٹھے ہوئے حالات کی زیادہ کلیئرٹی سے بھی نظر آتے ہیں. آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا کسی قسم کی آپ کو نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ نظر آ رہی ہے، یا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آخر میں کوئی بڑا ٹکراؤ ہوگا، کوئی ایسا انسیڈنٹ یا واقعہ ہوگا جو ٹریگر بنے اور سب کو اس کے بعد ایک ری الائنمنٹ آف سچویشن ہو؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ایک طرف سول ڈس اوبیڈینس کی بات بھی ہو رہی ہے، دوسرا نیگوسیشنز کی بات بھی ہو رہی ہے، گورنمنٹ نہ چاہتے ہوئے بھی لپ سروس تو دے رہی ہے، ہاں ہاں بات کریں مگر اگر بھی چل رہا ہے، دور سے بیٹھے صفائی سے کیا نظر آ رہا ہے کہ کیا کوئی ٹکراؤ نظر آتا ہے الٹیمیٹلی، کہ لگتا ہے کہ کوئی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ باہر سے تو دیکھیں ہمیں تو ٹکراؤ ہی لگتا ہے. یہ آپ لوگ وہاں پہ پاس بیٹھے ہیں، آپ لوگ جو سرگوشیاں ہوتی ہیں جیلوں میں، یا جو باتیں ہوتی ہیں یا جو ایوانوں میں، وہ آپ تک پہنچتی ہوں گی. باہر سے دور سے دیکھ کے مجھے معاف کیجیے گا اس طرح کا لگتا ہے الزام، جیسے پہلے مغول جیسے پہلے بادشاہ ہوتے تھے نا، تو جب وہ بادشاہ بنتے تھے تو اس کا ایک بنیادی کام یہ ہوتا تھا کہ جو بھی چیلنجر ہے، جو دوسرا ہے، اس کو یا تو جیل میں ڈالا جائے یا اس کو ختم کر دیا جائے. تو ہم اس طرح کی سچویشن دیکھ رہے ہیں. حالانکہ ویسے ہم ایک جمہوریت ہے اور ریپبلک ہیں اور ہمارے سارے ادارے چل رہے ہیں، لیکن جو ہمارا سیاست کی طرف جو اس وقت جہاں پہ آ کے ایٹیچیوڈ پہنچا ہے، تو وہ وہی ہے کہ تخت یا تختے والا. ٹھیک ہے نا، عمران خان صاحب کو پتہ نہیں، آپ کو کسی کو بھی میرا خیال اچھی طرح سے یاد نہیں اب کتنے کیسز ان پہ ہو گئے، تو مطلب کو 2-4 ہزار سال ان کو جیل کی سزا ہو سکتی ہے. لیکن ہمیں جو حالیہ تاریخ ہے، آپ لوگ زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ بتا سکتے ہیں، وہ تو یہی بتاتی ہے کہ ہماری ریاست کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ کسی بندے کو اور اتنے پاپولر لیڈر کو اتنے سال جیل میں رکھ سکے. جیسے نواز شریف کو انہوں نے کئی دفعہ ڈالا، وہ نکل جاتے تھے کبھی سرنگ لگا کے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹس کے ذریعے، تو اور اس کے بعد پھر بن جاتے تھے. تو وہ آہستہ آہستہ تقریباً اب لگ رہا ہے کہ ان کا کام جو ہے وہ ریاست نے ختم کر دیا. تو میرا خیال ہے نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ اس طریقے سے بہتر ہوتی ہے، کچھ لوگوں کو بھی سکون آئے کہ بھئی یہ جو ہے روز جو ہے کہ آج کون زندہ رہے گا اور آج کون بچے گا. اس والی کیفیت سے میرا خیال ہے قوم کو نکالنا چاہیے. شاہ جی اسی پہ بات کرتے ہیں. اب دیکھیں منڈے کو آلموسٹ یقینی ہے کہ سزا ہو جائے گی، اناؤنس ہوگا یہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں. بلکہ جو کچھ نالجبل لوگ ہیں وہ تو یہاں تک بات کر رہے ہیں کہ جی عمران خان کو شاید 10 سال کی قید سنائی جائے، بشرا بی بی کو 7 سال کی سنائی جائے. اس قسم کی چیزیں بھی نکلنی شروع ہو گئیں. لیکن خود عمران خان کہہ رہے ہیں کہ مجھے سزا ہوگی، علیمہ بی بی نے کہہ دیا کہ ہمیں یقین ہے سزا ہوگی، ان کے وکلا میرے شوز میں آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے سزا ہوگی. یہ انڈائٹمنٹ شروع ہو گئی ہیں بڑی سپیڈ سے مئی 9 کے. اب سزا ہمیں ایک اور نظر آ جائے گی. بلکہ یہاں سے بھی نظر آ گیا تھا کہ عمران خان نے پہلے وٹنسز کی لسٹ دی ہوئی تھی، پھر وہ بھی ہٹا دی. تو میں نے ان کی لیگل ٹیم کے ایک بندے سے پوچھا یہ کیا کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں یار سزا تو انہوں نے دینی ہے تو سزا ہونے دو تاکہ اپیل کا وہ پروسیس جلدی آ جائے گا، ورنہ اور فضول ہفتے 2 ہفتے لگ جائیں گے، ضائع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو ایک تو سزائیں ہو رہی ہیں، انڈائٹمنٹ ایڈ آن ہو رہی ہے، یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ جی کریں. اب آج عمر ایوب کا آ گیا جس نے بات کرنی نہ کرنے لگتا ہے، ان کو بھی لگ رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو پھر اب پی ٹی آئی کے پاس آپشنز ہیں کیا؟ میں نے بشرا بی بی کا اس لیے بیان چلایا کہ انہوں نے تو ڈائریکٹلی بات کی تھی، اگر آپ کو میسج ملا ہے نہیں ملا تو ہم آپ کو بتا رہے ہیں. اس کا کوئی ہم نے دیکھا نہیں، بلکہ اس کے بعد 6-7 مقدمے آن ہو گئے تھے. پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن ہے کیا؟
دیکھیے بات یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے میرے بھائی حنیف نے جس طرح بات کی تھی نا انہوں نے، اور بالکل وہ درست ہے، پہلا مصرع وہ زیادہ حسب حال ہے، اس ملک پہ آصف کا سایہ ہے یا کیا ہے کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ۔ وہ بات درست کہتے ہیں کہ یہ واقعی جمہوریت شمولیت ہم بہرحال اپنی سرشت میں خاص ہیں، اپنی ترکیب میں، وہ یہ بھی علامہ اقبال فرما چکے ہیں، اور جمہوریت ویسے بھی بندوں کو گنا کرتے ہیں، تولا نہیں کرتے، ہمیں بادشاہی نظام زیادہ پسند ہے۔ تو اس میں جو فی الوقت جو بادشاہ ہوتا ہے، دیکھیے جیسے اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں ہمارے ابن انشا مرحوم نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک بھائی اور ایک نماز نہیں کبھی چھوڑی۔ تو جو آپ کا رائیول ہوتا ہے اس کو تو آپ نے کر کے رکھنا ہوتا ہے۔ میرا اپنا خیال ہے، میں پہلے دن سے آپ دل کے اچھے آدمی ہیں، آپ بہت یعنی کہ صلح پسند ہیں، لیکن آپ کا سب سے بڑا جو مرض ہے آپ ابھی تک سمجھ نہیں پائے، جو بات بہت اچھے انداز میں بیان کر دیے کہ ہمارے ہاں معاملہ ایدر اور کا ہے، جس کو تخت یا تختہ ہم لوگ بولتے ہیں اپنے یہاں کی لنگوں میں۔ میرا اپنا خیال ہے کہ حکومت اور عمران خان صاحب کے ساتھ فی الوقت جو سٹرکچر ہے، آپ کے جو رولرز ہیں، فی الحال گنجائش موجود نہیں ہے۔ نہیں، میں تو یہ تو کہہ رہا ہوں، وہ تو کلیئر ہے، میں کہہ رہا ہوں اب اس وقت آپشن کیا ہے عمران خان کے پاس؟ آپشن یہ ہے کہ دیکھیے اب خان صاحب کا بھی مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ خود ہر چیز کی قیادت کریں جیل میں بیٹھے ہوئے۔ اب دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، یہ کہنا کہ جی اتوار سے سول نافرمانی، اس کے مقابلے میں جیسے آج سے کچھ روز قبل ایک اجلاس ہوا، بہت امپورٹنٹ اجلاس ہوا تھا، جس میں حامد رضا بھی تھے، جس میں اچکزئی صاحب بھی تھے۔ اب کتنا اچھا مشورہ ایک سیزنڈ پولیٹیشین محمد خان اچکزئی نے دیا۔ انہوں نے کہا صاحب ہم کلیم کرتے ہیں کہ جی ہمارے اتنے لوگ مارے گئے، تو آئیے ہمارے جو لوگ مارے گئے تو وہاں کے شہر والوں کو، ان کے گاؤں والوں کو، ان کے محلے والوں کو تو پتہ ہے نا، تو ہم ایسا کریں کہ ہم ہر ایک کے گھر کے باہر ہم اجتماعات شروع کرتے ہیں، اور باری باری تاکہ ہم یہ ثابت کریں کہ بھئی یہ گھر ہے، ہم اس گھر کے باہر کھڑے ہو کر جماعتیں مل کے ساری جو ہیں وہ احتجاج کر رہی ہیں۔ وہ لیکن پیغام گیا اور وہ رائٹ آف کر دیا گیا۔ اب تازہ ترین یہ ہے کہ بھئی حکومت کے پلے تو کچھ نہیں، اسی بات پہ قائم ہیں وہ۔ اب تازہ ترین میں آپ کو خبر دے رہا ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جن سے رابطہ کرنا ہے اور جو کچھ دینے کی پوزیشن میں ہیں، وہ اگر پبلک میں نہیں آنا چاہتے تو کوائٹلی زلفی بخاری سے لندن میں رابطہ کر لیں۔ یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ Now he wants کہ you tell me what you will offer me. He is not suggesting anything. اب یہ جو بات ہے نا، کہ یہ بشرا بی بی نے یقیناً اپنے طور پر تو بات نہیں کی، وہ تو ایک پولیٹیکل، اچھا آج جیسے آپ بات کر رہے ہیں، آپ اس بات کو پسند کریں یا نہ کریں، میرا کوئی، نہ میں عمران خان صاحب کا کوئی حامی رہا ہوں، نہ میں پروموٹر رہا ہوں، لیکن آپ یہ دیکھیں تحریک انصاف کی جتنی قیادت ہے، خاص طور پر جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ سارا ملبہ ڈالنے کی کوشش کی کہ جیسے 26 تاریخ کو بشرا بی بی وہاں سے فرار ہوگی۔ میں واحد شخص تھا، میں اس بات مصر رہا، میں نے کہا یار وہ کیسے جا سکتی ہیں کہ جی انہوں نے جی وہ ورنہ وہ چنگی نمبر 26 پہ بیٹھ جاتے، وہ ڈٹی رہیں۔ ان کا جو کنٹینر تھا اس کی حفاظت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی اور علی امین گھنڈا پور کی ذمہ داری تھی، وہ جل جاتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں چلے چلے یہاں سے بھاگ جائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب بشرا بی بی کی بات کو اون کیا ہے ایک حوالے سے آج ان کے شوہر نے کہ بھائی انہوں نے سلمان احمد، جس نے ان کے بارے میں بیہودہ گفتگو کی تھی یا گئی تھی، ان کو فارغ کر دیا تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں اس چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے، لیکن وہ منتظر یہ ہے کہ جو اصل قوتیں ہیں وہ رابطہ کریں بذات خود۔ انفارچونیٹلی میری خبر، میرا تجزیہ یہ بتا رہا ہے کہ وہ ہرگز انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور ریسنٹ ان کے لیے پرووکیشن یہ ہے کہ ٹرمپ آ گیا نا تو پھر ایسے کلوز کٹوا لینا، اپروچ یہ ہے۔ ابھی منیب نے بھی جوائن کر لیا۔ منیب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، سوری سر ذرا لیٹ ہو گیا۔ کوئی بات نہیں، یہ بتائیں، بات یہی ہو رہی تھی کہ
ٹاک شاکس میرا تو ہمیشہ سے ہے کہ میری تو بلکہ اطلاع یہ بھی تھی کہ مئی 9 کے فیصلوں سے پہلے تو ویسے کوئی بات چیت نہیں ہونی. ہم بات کر رہے تھے آپشن کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس اس وقت. اگر رویہ نرم ہوتا ہے تو پھر ووٹر بیس خراب ہوتی ہے, اگر رویہ سخت ہوتا ہے تو دوسری سائڈ کہتی ہے دیکھیں آپ ادارے پہ بھی حملے کر رہے ہیں, آپ نے بندوق رکھی ہوئی ہے کنپٹی پہ گورنمنٹ کی بھی. پی ٹی آئی کے پاس اب آپشن ہے کیا کریں؟ وہ بات کرنا بھی چاہ رہے ہیں, انہوں نے آفرز دے دیے ہیں, کمیٹی بنا دی ہے. بشرا بی بی کا میں نے ساٹ بھی چلایا 21 نومبر کا, اس میں انہوں نے اداروں کو ڈائریکٹلی منتخب کر کے کہا اگر آپ کو پیغام نہیں بھی ملا چلے میں پیغام دے رہی ہوں ڈائریکٹلی, اور پنجابی میں ہنور کی کرن. سو اب آپشن کیا ہے پی ٹی آئی کے پاس؟ بہت شکریہ مالک صاحب. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جو اس وقت صورتحال ہے, میرے خیال میں جو میں سمجھ پایا ہوں وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس لیوریج نہیں ہے. آپشنز کی بات تو بعد میں نکل آتی ہے نا, کہ آپشنز اس وقت آتی ہے کہ جب آپ کے پاس کوئی لیوریج ہو اینڈ دین یو چوز کہ میں اس لیوریج کے حساب سے کیا چیز استعمال کر سکتا ہوں اگینسٹ مائی اپوننٹ. تو اس وقت ایشو یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس لیوریج ہے کوئی نہیں, اور جو دوسری طرف یعنی نیچرلی ہم اسٹیبلشمنٹ کی بات کر رہے ہیں, جو فرمنس ہے ایک سٹانس کی, وہ اتنی زیادہ آئی وڈ سے سیمنٹ ہو گئی ہے ان دا پاسٹ 2 years کہ اس میں کچھ تبدیلی سرے سے نظر ہی نہیں آتی. جس طرح بھی میرے استاد جناب نصرت جاوید صاحب فرما رہے تھے, تو آئی وڈ سیکنڈ آن دیٹ کہ وہاں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں ہے سرے سے کہ ہم نے بات کرنی ہے, ہم نے کیا کرنا ہے. اور دوسری طرف یہ جو آپ دیکھیں نا رچرڈ گرنیل کی ٹویٹس آپ دکھا کے آپ اس پہ اپنے یوٹیوبر سے ولاگز کروا لیں, آپ وہاں بیٹھ کے لوگوں سے باتیں کروا لیں, لیکن اس سے تو پھر الاؤ می ٹو سے میں ویسے کیونکہ آئی ایم پنجابی اینڈ پوٹوہاری سو آئی کی ناٹ سیکریفائز مائی بیلیجرنس, تو ہوتا ہے نا کہ مطلب کی کر لو گے تسی, کیا اکھاڑ لیں گے آپ. تو وہ اب یہ سچویشن ہے کہ تسی کی کر لو گے, اچھا یہ بھی کر کے دیکھ لیں. اب آپ کو بہت شوق ہے کہ وہاں پر ٹرمپ آ گئے اور یہ کر لیں گے اور وہ کر لیں گے, تو آپ یہ بھی کر کے دیکھ لیں. دیکھیں ایشو یہ ہے کہ یہاں پر کنسیڈ اگر کسی کو کرنا پڑے گا, ایونٹ کچھ اور ہو جائے. پاکستان کی تاریخ جو ہسٹری ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ کوئی ایونٹ ڈریون پالیٹکس ہے ہماری, کوئی ایونٹ ایسا ہو جائے جس سے کورس ہی بدل جائے پاکستان کی سیاست کا, وہ اور چیز ہے. بٹ ایز وی اسپیک, ایز آئی لیو اینڈ بریتھ, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جب تک بہت سے میجر ایشوز کے اوپر وین آئی سے پی ٹی آئی ایسے عمران خان صاحب اگر وہ کنسیڈ نہیں کریں گے تو یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہوں گی. دیکھیں اب جو سچویشن بن گئی ہے پچھلے کچھ ڈیولپمنٹس کے بعد, پاکستان کے آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یہیں پر ہیں. ہی ہیپنس ٹو بی اے نو نانسنس مین, ہی کمز اکراس ایز اے اسٹریٹ شوٹر. کوئی وہ کسی سیاستدان سے بات نہیں کر رہے اپارٹ فرام دا پرائم منسٹر جو ان کا ایک ورکنگ ریلیشن شپ ہے. وہ صحافیوں کو نہیں ملتے, وہ کوئی اور اس طرح کی گپ شپ سیشنز نہیں لگا رہے ہوتے. دی اونلی انٹریکشن دیٹ یو اینڈ آئی ہیو از ود پیپل جو آئی ایس پی آر کی کوئی بریفنگ ہے یا کچھ ہے, وہ بھی لمیٹڈ ہے, وہ بھی بہت زیادہ کوئی نہیں ہے, وہ بھی کافی چیزیں تبدیل ہو گئی ہیں. سو وٹ آل آئی ایم سیئنگ از کہ اس وقت مجھے دوسری سائڈ کا انٹرسٹ نظر نہیں آتا. اور کوئی یہ بھی آن دا بیسس آف انفارمیشن میں بڑی ود ڈیو ہیوملٹی میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بھی ٹیکٹیکل ہے کہ اچھا جی یہ کر لیں, اچھا بیٹھ جائیں, ہاں پی ایم ایل این بیٹھ جائے گی, چاہے بسکٹ کھا لیں. وہ ایسے باتیں ہیں نا, وہ تو آپ نے I don't see a policy shift taking place. Unless there is a policy shift, there is no breakthrough then. There is nothing happening then. حنیف آپ سب کی باتیں سن رہے ہیں, آپ تاریخ کے بڑے اسٹوڈنٹ بھی ہیں, اینڈ یو آر اے رائٹر. وہ کہتے ہیں نا رائٹرز بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں, دے آر اویئر آف تھنگس. آپ نے شروع میں ایک بات کی کہ بادشاہتوں والا ماحول ہے. بادشاہتیں تو پھر ہمیشہ چلتی بھی وائلنس کے اوپر ہیں, اختتام بھی ان کے وائلنٹ ہی ہوتے ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پھر کوئی ایونٹ ہی ہے جو چیزوں کو چینج کرے گا, اور ورنہ یہ چیزیں ایسی چلتی جائیں گی؟ اور یہ کیا چیزیں ٹینیبل ہیں؟ کیونکہ ایک طرف جو بھی ہے ایک ایکسٹریملی پاپولر فارمر پرائم منسٹر ہے, اس کا ووٹ بینک ہم نے دیکھا انٹیکٹ کیا رہا, بلکہ بڑھ گیا جب 8 فروری کو ہم نے الیکشن دیکھا. تو ووٹ بینک بھی ٹھیک ہے, وہ لیڈر بھی اپنی جگہ پہ کھڑا ہوا ہے, لیکن پارٹی سٹرکچر بالکل تباہ ہوا ہوا ہے, اور بڑی چیزیں انہوں نے خود اپنی کلاس بھی لی اپنی لیڈرشپ کی. تو کیا کوئی انفورسین ایونٹ ہی چیزیں بدلے گا کہ کوئی اور طریقہ بھی ہے؟ یہ مالک صاحب, یہ آپ نے منیب صاحب نے بھی ذکر کیا, آپ نے بھی ایونٹس کا, انفورسین ایونٹس کا. تو میرا خیال ہے آپ لوگ کسی سانحے کا بات کر رہے ہیں, اور مجھے
हमने आपकी पिछले किताब ही का हफ्ते टाइटल याद है इन्हें, नॉवल का हनीफ, पिछले वो एक्सप्लोजन ऑफ वो जो एक्सप्लोडिंग केस ऑफ एक्सप्लोडिंग मैंगोज। सर वो एक बड़ी नॉवल जबरदस्त है, किताब। बल्कि जी बल्कि अब आपने जिक्र किया है तो वो 10-12 साल तक बच्चे पढ़ते रहे हैं। कोई सब वो प्यार से लिखी हुई है किताब, बल्कि मेरे दोस्त कहते थे कि इट्स अ लव लेटर टू दी पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। वो 10-12 साल तक बच्चे पढ़ते रहे कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में। मैं भी छोटा मोटा राइटर बन गया, फिर उसका उर्दू में तर्जुमा आया तो वो नाराज हो भाई उन्होंने कोई बदतमीजी नहीं की, लेकिन वो गए, वादा करके गए थे कि हम वापस कर देंगे, हमारे ऊपर से ऑर्डर्स हैं, मुझे आज तक पता नहीं चला। लेकिन उस बात को रखें एक तरफ, मैंने सेल्फ पब्लिसिटी कर ली अपनी। आप दोनों ने, इन्होंने किसी सानहे का जिक्र किया। अब मुझे इससे याद आया कि हमने पिछले ही हफ्ते 2 बड़े सानहों की दिन गुजरे हैं, ठीक है ना। एक बांग्लादेश वाला, मशरकी पाकिस्तान वाला, हम लोग उसे सानहा कहते हैं, वो लोग उसे अपनी आजादी की जंग कहते हैं। और फिर एपीएस वाला, उसका भी जो है अपना, वालदैन से पूछें तो वो तो यही कहते हैं कि उनको इंसाफ नहीं मिला। फिर ऊपर से एक नया सानहा भी चल रहा है, मुझे तारीख याद नहीं रहती, जो लाहौर में कोर कमांडर साहब के घर पे हुआ था। कौन सी मई थी वो वाला भी एक सानहा है। वो 9 मई, वो भी 9 मई था। 9 मई था। वो भी सानहा है, उसके ऊपर भी केसेस चल रहे हैं और चलेंगे। आपने सब उनका जिक्र किया। मेरा ख्याल है एक मेन बात जो शायद मुनीब साहब ने कहा कि हम्बली वो उन्होंने बताया कि जो उखाड़ना है वो उखाड़ ले, तो मुझे ये लगता है, और बहुत दूर से बैठे हुए, कि जो इस्टेब्लिशमेंट है पाकिस्तान की, वो उसको काफी प्यार मिलता रहा है हमेशा। हम लोग ऐसे ही अपनी तारीख कभी बदल देते हैं। जनरल जिया हक के जमाने में भी उसके बहुत चाहने वाले थे। मुशर्रफ तो हम सब ने देखा हुआ है कि उससे प्यार करने वाले भी बहुत पैदा हो गए थे। लेकिन जब डिक्टेटरशिप नहीं भी होती तो एक फौज को, खास तौर पे मुल्क के सेंट्रल हिस्सों से, पंजाब से, इधर उधर से, वो एक प्यार और एक अनकंडीशनल लव उसको मिलता रहा है, अनक्वेश्चनिंग टाइप का, कि उसको लोग क्वेश्चन नहीं करते। अब नुसरत साहब फरमाएंगे कि सिर्फ ये जो है ना, उस पे बैठे हुए लड़के जो हैं, लौंडे लपाड़े जो फोन पे है, या यूथ बल्ज है, लेकिन मेरा ख्याल है बात थोड़ी सी उससे आगे निकल गई है। उसकी मैं सिर्फ आपको एक मिसाल देता हूं कि मैंने अभी चेक किया रिसेंटली कि मैं देखूं कि अपना जो हमारा इदारा है आईएसपीआर, वो क्या कह रहा है किसी मामले पे। तो मुझे पता चला कि उन्होंने तो कुछ साल से ट्वीट ही नहीं किया। और फिर मुझे एक और बात पता चली कि जो उसका ड्यू लव भी है, पता नहीं आपके चैनल पे फौज की तारीफ करने की इजाजत है या नहीं है, लेकिन मैं बहरहाल कर रहा हूं। तो थोड़ा उन पे इल्जाम कभी कभी लगते थे, जैसे उसामा बिन लादेन वाला आपको याद है वाकया हुआ था, तो वो रातों रात आए और वो लेके चले गए। और बाद में मतलब लोगों ने थोड़ा मजाक भी उड़ाया कि हमारे रडार किधर थे, हमारे जहाज किधर थे। लेकिन 4-5 साल पहले ही एक और वाकया हुआ जब इंडिया ने एयर स्ट्राइक्स करने की कोशिश की पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ने जहाज गिराया, बंदा पकड़ा, उसको टीवी पे दिखाया, और वो पूरे मेरा ख्याल है बहुत वो था उनके लिए एक बहुत जबरदस्त, कि पहली दफा हमने कोई अपनी जिंदगियों में वॉर ट्रॉफी देखी थी कि भाई हमें ये अपने बॉर्डरों की हिफाजत करना आती थी। और आप लोगों ने भी, सब ने तारीफ की, वाह की। अब जब इस तरह के तारीखी वाकयात हो जाते हैं तो उन पे बनती है फिल्म। तो उस पे एक जाहिर है फिल्म बनवाई, इदारों ने बनवाई, और वो उसी वाकये के इर्द गिर्द। और वो बड़ा मजेदार वाकया था। पाकिस्तान के नौजवान बड़े खुश हुए वो चाय का, कि हमने चाय पिला के अभिनंदन को वापस भेज दिया, और उसने कहा चाय बहुत अच्छी है। अब वो फिल्म बन गई, और वो बनाई शुएब मंसूर साहब ने, जिन्होंने दिल दिल पाकिस्तान लिखा है, जो पहले भी अपने इदारों के लिए जो है बड़ी अच्छी अच्छी टीवी सीरियल्स और उस तरह के काम कर चुके हैं। अब वो फिल्म बन गई, उसका टीजर भी रिलीज हुआ था, और वो बहुत अच्छा, एक्साइटिंग लग रहा था। लेकिन वो फिल्म दिखाई नहीं जा सकती। उसकी वजह क्या है कि उनको खदशा है कि जब सिनेमा में लगेगी, या तो लोग देखेंगे नहीं, या लोग देखेंगे तो बदतमीजियां करेंगे आगे, इस तरह से आजकल लोगों का मिजाज बन गया है। तो मेरा ख्याल है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसको जब प्यार नहीं मिलता तो वो रूठ जाते हैं। तो मुझे कभी कभी लगता है कि वो रूठी हुई है कौम से, तो उसको मनाने के तरीके जो है, वो आप बुजुर्ग लोग बैठे हैं आपके पास, आप लोगों को आते होंगे कि वो जो रुस्सा यार होता है उसको कैसे मनाया जाता है। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट अपने आप से भी नाराज है। देखे ना, अभी एस्टेब्लिशमेंट कौन थी हमारे लिए? तो जनरल फैज अमीली थे, हम सुनते थे।
کہ بھئی سارا ملک تو وہی چلا رہے ہیں، ملک کیا خطہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ افغانستان بھی انہوں نے سنبھالا ہوا ہے، آج کہاں ہے وہ؟ تو یہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جو اپنے آپ سے ناراضگی ہو شروع ہو گئی، یہ میرا خیال ہے زیادہ خطرناک ہے. باقی سیاستدانوں کی تو آپس میں جو ہے وہ تو چلتا ہی رہتا ہے. میرا خیال ہے وہ تھوڑی ڈراؤنی بات ہے. باقی تو یہ تماشا آپ لوگ روز لگاتے ہیں اور پھر روز چلیں ابھی تماشے میں تھوڑی سی بریک کرتے ہیں نا، ابھی بریک کا وقت ہوا ہے، پھر آ کے بات کرتے ہیں. اگین میرا سوال وہی ہے، اب آگے کیا ہوگا، کس طرح چیزیں بڑھ سکتی ہیں، بیکاز ابھی تو وہ گارڈین نارتھ سی ایک بن گئی ہے، یہ کیسے کھلے گی؟ اور جیسے آپ نے کہا کہ کوئی سانحہ ہوئے بغیر، کوئی ایک ٹریگرنگ ایونٹ ہوئے بغیر بھی تو کوئی طریقہ ہونا چاہیے. جمہوریت بھی ہے، 25 کروڑ کا ملک ہے، سنجیدہ لوگ بھی ہیں، ضروری تو نہیں کہ ہر جھگڑے سے ہی ختم ہو. کیا کوئی طریقہ ہے؟ اس پہ بات کریں گے اس بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. شاہ جی بتائیں، منیب بھی بات کر رہے تھے، حنیف صاحب بھی بات کر رہے تھے، آپ بھی بات کر رہے تھے، تاثر یہ ملتا ہے کہ اس وقت کوئی مجبوری یا کمپلشن نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرنے کی عمران خان سے. گورنمنٹ کی خواہش کوئی نہیں ہے، بیکاز وہ تو کانفلکٹ، دے چلڈرن آف کانفلکٹ، ان کو تو بینیفشری ہے سب کچھ. تو کیا پھر مجبوری بن جائے گی پی ٹی آئی کی کہ کوئی کمپلشن کریٹ کرے؟ کمپلشن اگر کریٹ کرتی ہے سڑک پہ تو فٹیگ ہوئی بھی ہم نے دیکھا ہے، پنجاب ان لاک نہیں ہو رہا، سب کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر یہ کیا سلسلہ ایسے بھی نہیں چل سکتا؟ یو کانٹ وش عمران خان اوے، عمران خان کی ناٹ فورس دیم کہ وہ آگے میں سے بات کریں. ملک میں بہرحال ایک انسرٹنٹی ہے، تو پھر وے آؤٹ کیا ہوگا؟ بابا میں آپ سے بار بار کہے چلے جا رہا ہوں، یہ باتیں وہ ہیں جو میں، آپ، حنیف، منیب، ہم ایک عام آدمی کے طور پر، ایک ایوریج بندے کے طور پر، رعایا کے طور پر سوچ رہے ہیں. لیکن وہ جو فارسی کا محاورہ ہے، وہ جو کہتے ہیں کہ جی امور سلطنت جو ہے وہ تو بادشاہوں کو پتہ ہوتے ہیں. کیا اگر یہ اپوزیشن الائنس بنائیں تو پھر گورنمنٹ کو ہر کسی کو بیٹھ کے ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بن سکتا ہے؟ پرابلم جو ہے نا، وہ مصیبت یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ اگر کوئی شخص، کوئی انسان ہوگا جو یہ اس بات کو کویسچن کرے کہ جی عمران خان از ناٹ پاپولر. اب اس پاپولاریٹی کو ہمیں تو حنیف صاحب کو ان کی مہربانی ہے، دور بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں منہ لگانے کو اب کوئی تیار نہیں ہم جیسے لوگوں کو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان میں سے جو ان سے ملنے جلنے والوں سے، جو ہماری عمر کے تھوڑے سے لوگ ہیں، ان سے بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی یہ بتائیے کہ ذوالفقار علی بھٹو کتنے پاپولر تھے، آپ کو یاد ہے؟ جی بالکل. تو کیا ہوا تھا؟ وہ پھانسی لگ گیا سی، تو پھانسی بھی نہیں لایا. وی تھنکس لائک دیٹ. اس کے بعد جب ہم کہتے ہیں سوشل میڈیا، تو کہتے ہیں کہ وہ آج کا برگ میچ کی ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کہتے ہیں فلاں کا جگہ، یعنی دے ہیو دیئر ہنر. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو مجھے فیل آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ خان صاحب بھی زیادتی یہ کر رہے ہیں کہ وہ سولو ڈیلیورر بننا چاہ رہے ہیں، جو کہ سیاست میں ممکن نہیں ہوتا. نوابزادہ نصر اللہ خان صاحب کی جماعت میں کون تھا سوائے ارشد چودھری مرحوم کے؟ ہمارے مرحوم دوست بہت پیارے، بہت ہم خیال کرنے، بڑے مہمان نواز، ہم سے محبت کرتے تھے بھائیوں سے زیادہ، سید کبیر علی واسطی. انہوں نے ملک قاسم مرحوم کی یاد میں ایک جماعت زندہ رکھی ہوئی تھی. ٹانکے کی سواریوں کی بھی جماعت نہیں تھی، لیکن ایم آر ڈی میں اس کو حصہ دیا گیا تھا. یہاں پہ بہرحال حامد رضا جو ہے وہ ایک جماعت ہے، ایک مکتبہ فکر ہے. محمود خان اچکزئی ایک ڈیفینیٹ وائس ہے. آپ ایکسپینڈ کر کے، مثلا یہ کہ مولانا فضل الرحمان آپ کے قریب آتے آتے آپ ان کو بھیج دیتے ہیں. جب آپ یہ طے کرتے ہیں کہ میں چونکہ اکیلا بیٹھا ہوا وار گیمنگ کرتا ہوں اور آئی کین ڈیلیور، آئی ول میک دیم ونگ، اور اس میں زیادہ انالیسز یہی ہے کہ جی دے آر پرہیپس ناٹ ایز پاپولر ایز ونس اپون اے ٹائم they used to be, for example in the days of Zia, ایز جیسے حنیف نے بہت اچھے وہ ان کمپیریزن ان کو یاد آئے ہیں. تو وہ زیادہ تر میرا خیال ہے کہ وہ جس زمانے میں ہم ذرا ایسے سوشلزم میں منہ مارا کرتے تھے نا، تو وہ ہگیلین کانسیپٹ لے کر، تو پھر جو آبجیکٹیو ریالٹی اینڈ سبجیکٹیو ریالٹی، تو اس میں یہ ہے کہ جی جب فورن فیکٹرز آتے ہیں، اور ایک پرانی بات ہے کہ پاکستان میں اسلام آباد کا راستہ جو ہے وہ امریکہ سے، واشنگٹن سے جاتا ہے.
آئی تھنک وہ بہت زیادہ اوور اس پہ وہ کر، مثال کے طور پر، اور اس میں بھی کنفیوژن ہے. مثال کے طور پر ان کے جو امریکہ میں صاحب ہیں ان کا نام ہے سجاد برقی صاحب. یہ بات انہوں نے خود 26 نومبر کو خطاب کرتے ہوئے واشنگٹن نیشنل پریس کلب کے باہر انہوں نے کنسیڈ کی کہ جی ان کی ٹرمپ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے. اٹس اے بگ تھنگ. یہ خبر میں نے بریک کی تھی، اور پھر ان کی ملاقات کے بعد یہ توقع تھی کہ جو کوئی ٹرمپ کی جانب سے کوئی ٹویٹ فیٹ آئے گا. ان کی طرف سے تو نہیں آیا، لیکن وہ رک کی جانب سے آ گیا. ٹھیک ہے جی. اب انہوں نے آج یہ کیا ہے کہ جو سینکشنز لگی ہیں ان کا ذکر کیا ہے ایک بڑے، یعنی کہ دیکھا نا پھر ہوں پتہ لگا ہے. لیکن وہ تو بائیڈن نے گورنمنٹ نے کیا، مائیکل کوگل مین نے کیا نا، لیکن اس کو فوراً سجاد برقی صاحب نے دبک کے جو ہوتا ہے نا شہادت کی طرف بڑھ کے اپنا لیا. انہوں نے کہا ابھی تو لوگ رجیم کے حساب کتاب ابھی تو یعنی پارٹی شروع ہوئی ہے. دوسری طرف آئی وڈ سے بینگ فیئر ویری ریسپانسبلی زلفی بخاری نے کنڈیم کیا کہ نہیں جی کہ ود آل سیڈ اینڈ ڈن دس اینڈ دیٹ. اب اس ٹائپ کا جو پرابلم جو ہو رہا ہے نا، ایک تحریک انصاف کا نیریٹو جو ہے وہ جنریٹ ہو رہا ہے. اف یو آر یو ایس بیسڈ اینڈ یو آر سٹنگ آن یور کی بورڈ اینڈ دین یو آلسو ہیو، اف یو آر سو گڈ لکنگ ایز یو آر، تو پھر آپ یوٹیوب بھی چلا رہے ہیں اور ماشاءاللہ دکان چل رہی ہے. تو پھر منیب کیا اب یہی ایک آپشن رہ گیا پی ٹی آئی کے پاس کہ پہلے کم از کم ایک اپوزیشن کا الائنس بنائیں؟ بیکاز سنگولرلی تو پارٹی کے پاس دو ہی آپشن ہے نا، یا سڑک اتنی گرم کر دیں یا پھر ایک پولیٹیکل براڈر الائنس بنائیں تاکہ گورنمنٹ اور سارے بیٹھیں اور پھر شاید ایک نیا سوشل کانٹریکٹ بن جائے، کوئی چینجز کی بات ہو جائے، اگلے رولز آف گیم طے ہو جائیں. کیا وہی اب پہلا آپشن ہے کہ پہلا بجائے گورنمنٹ سے بات کرنے پہ، اصرار کرنے پہ، پی ٹی آئی کو پہلے اپوزیشن پارٹی سے ڈائلاگ کرے اور ان کو اکٹھا کرے؟ دیکھیے مالک صاحب، یہ ایک آپشن تو ہے کہ آپ ساروں کو اکٹھا کریں، لیکن جو یہ سارے مل کر کرنا چاہیں گے کہ جی کسی طرح اسٹیبلشمنٹ کو کہیں کہ آپ یہ جلدی الیکشن کروا دیں، 2 سال بعد کروا دیں، اینڈ لیٹس گیٹ ریڈ آف دس گورنمنٹ، اور پھر آپ سے ایک بالکل فری اینڈ فیئر اور ایسا الیکشن جس پر کوئی سوال نہ اٹھا سکے آپ وہ کروائیں. دیکھیے جو اس وقت نظام موجود ہے وہ جس طرح سے بھی اسٹچ اپ کیا گیا ہے فار دا پیپل ان پاور اینڈ فار دا پیپل ہو میٹر، اٹ ہیز ڈن ونڈرز فار دیم. وہ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں آپ فائنینشیل جو اکنامک ٹرن اراؤنڈ ہے پاکستان کا، وہ دیکھیں پچھلے سال سے اس سال یہ بہتر ہے اور اس سال سے اگلا سال بہتر ہوگا، اینڈ دین آبویسلی اس سے اگلا سال اس سے بہتر ہوگا، اور بہت ساری چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں. تو ہمیں یہ کہاں سے بات آ گئی کہ جی کوئی وزیر اعظم سے ناراض ہے اور کوئی وزیر اعظم سے مایوس ہے؟ نہیں دیکھیں، اگر خالد کی سمپل بات ہو، کاؤنٹر بیانیہ تو آج تک نہیں بنایا نا گورنمنٹ نے کوئی. صبح شروع ہوتے ہیں شام تک 3 4 پریس کانفرنسز وزراء اور سارے کر رہے ہیں. ٹی او آر تو عمران خان نہیں بنا ہوا ان کے لیے. بات یہ ہے مالک صاحب، ود ڈیو ریسپیکٹ سر، یہ میرا اوپینین یہ ہے کہ جو ہائیبرڈ ریجیمز ہوتی ہیں ان میں پی ایم ایل این کو شاید کچھ عرصہ بعد یاد آئے کہ ہمارا بیانیہ کوئی نہیں ہے، بٹ ہائیبرڈ ریجیمز یا the governments which are made up of hybrid components، ان کو نیریٹیوز کی ضرورت نہیں، انہیں طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. اس حکومت کو طاقت نے اکٹھا رکھا ہوا ہے، اس حکومت کو طاقت چلا رہی ہے. That's a very valid point. وہ چلتی رہے گی. حریف صاحب مجھے ایک بات بتائیں، اگر یہ سمجھتے ہیں سرکلز گورنمنٹ وغیرہ سارے کہ ریلیونٹ ہے، بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن دن شروع ہوتا ہے اور سرکار کے وزراء، سرکار کے جتنے اسپوکس پرسن ہیں وہ اسی بندے کی بات کرتے ہیں. ٹی او آر سینٹرل وہی رہتا ہے کہ یا اس کو برا کو سچا کو. یہ اگنور کب تک کر سکتے ہیں؟ ہاؤ لانگ کین یو پریٹینڈ کہ یہ چیزیں چلتی رہیں گی؟ دیکھیں ہم مطلب تھوڑی دیر میں بات کر رہے ہیں تو کوئی بھی اس کو اگنور نہیں کر سکتا. تو لیکن میرا خیال ہے جیسے کہ منیب صاحب نے شروع میں ہی اپنے انالیسس میں بتا دیا تھا کہ ایک ایٹیچیوڈ ہے کہ جو اکھاڑنا ہے وہ اکھاڑ لو. میرا نہیں خیال تھا کہ اس طرح کی بات جو ہے وہ زبان جو ہے اب چلتی ہے ٹی وی پہ، لیکن اچھی بات ہے، یہ بالکل ایکسپریشن ہے ان کی ایک ول کا اور ان کی ڈٹرمینیشن کا. اور وہ 70 سال سے انہوں نے ملک کو 75 سال سے سنبھالا ہوا ہے، تو لیکن انہوں نے آگے بھی سنبھالنا ہے. تو میرا خیال ہے انہیں کم از کم اپنے سیلف انٹرسٹ کا ہی خیال کرنا چاہیے، اگر باقی لوگوں کا یا عمران خان کا کوئی نہیں ہے. کیونکہ اس طرح کی ذاتی دشمنیاں منا لینا
تو وہ تو اس کا انجام جو ہے وہ پہلے بھی کبھی اچھا نہیں ہوا تھا، پھر بھی اچھا نہیں ہوا ہوگا. آپ بار بار کسی ایونٹ سانحے کا انتظار کرتے ہیں، لیکن بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے کہ سانحہ ایک گزر جاتا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. آپ نے بھی پڑھا ہوگا، آج کل کہانی چل رہی تھی، وہ اپنا یونان میں ایک جہاز ڈوبا ہے. تو پاکستانی اکثر جو لوگ بھاگتے ہیں بچے، وہ پہلے بھی اس طرح کے سانحے چھوٹے چھوٹے ہوتے رہے ہیں. تو اس میں ایک 13 سال کا بچہ بھی تھا، اور مجھے یاد آیا کہ 13 سال کی عمر میں ہر بچے کا خواب ہوتا ہے گھر سے بھاگنا، باہر جانا. میں بھی وہ اس کے بعد جو ہے لاہور آنے کا خواب ہوتا تھا. اور ہماری پورا پاکستان بنا ہی ان لوگوں سے جو گاؤں میں پلے بڑے ہیں، پھر انہوں نے تھوڑی سی تعلیم حاصل کی، پھر شہر میں آ گئے، کچھ 2 نمبریاں کی، کچھ محنت کی، اور کچھ نہ کچھ بن گئے. تو میں نے ابھی ریسنٹلی لاہور شہر میں 3-4 یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹس کو کچھ کلاس میں پڑھا رہا تھا. تو میں نے تو اتنی مایوسی اور اتنی یاسیت جو ہے وہ کبھی ایک کلاس روم میں نہیں دیکھی. اور اس کی وجہ مجھے یہ سمجھ آئی، اور مجھے سانحہ وہ لگا جو ہم پہ گزر چکا ہے، کہ عام طور پہ اس عمر میں 18-19 سال کے بچے تھے کہ وہ ایک آس ہوتی ہے، امید ہوتی ہے، شرارت کرنے کو دل کرتا ہے کہ آپ یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے تو جو ہے زندگی بہتر ہو جائے گی. لیکن کچھ اس طرح کا ایک بیٹھی ہوئی طبیعتیں اور یاسیت کا لفظ ایک بچے نے استعمال کیا. تو یہ ہے کہ ہم کچھ بھی کر لیں، عام طور پہ ہوتا ہے نا کہ یہ 2-4 سال گزر جائیں گے، عمران خان باہر آ جائے گا، واپس آ جائے گا، پھر ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے، یا اکنامک ٹرن اراؤنڈ جس کا ملیب صاحب ذکر کر رہے ہیں. تو میں نے اتنے سارے 17، 18، 19 سال کے مایوس بچے ایک کلاس روم میں پہلے کبھی زندگی میں نہیں دیکھے. ہر کلاس روم میں 2-4 بچے مایوس ہوتے ہیں. تو مجھے لگا کہ سانحہ تو اصل میں ہو رہا ہے. اب ہم کس سانحے کا انتظار کر رہے ہیں تو اس کا مجھے علم نہیں ہے، لیکن ایک یہ سانحہ بھی ہے. اور وہ جو 13 سال کا بچہ تھا، اس کو ظاہر ہے باہر جانے کا، یورپ دیکھنے کا شوق ہوتا ہے، لیکن اس کو بھی کوئی چین نہیں آیا اتنا چھوٹے سے بچے کو کہ لاہور چلا جائے، کسی چھوٹے گاؤں سے نکلا ہے، کراچی آ جائے، وہاں کی بتیاں دیکھ لے. لیکن میں ایسے اسپیکولیٹ کر رہا ہوں کہ اس کو پتا تھا کہ یہاں پہ میرا زندگی، میرا مستقبل کچھ نہیں ہونے والا، مجھے یہاں سے بھاگنا ہے. اور اس میں اگر جان جو ہے وہ جاتی ہے تو جائے، اور وہ جان گئی ہے. میرا خیال ہے یہ سانحہ ہے کہ لوگ کیوں اتنی ڈیسپریٹلی بھاگنا چاہتے ہیں. I think you have put it very aptly اور ڈپریسنگلی سچ بول رہے ہیں آپ. میں ایک بریک لیتا ہوں، اور آخری سیکشن کے لیے میں ایک سوال چھوڑے جا رہا ہوں آپ تمام دوستوں کے لیے کہ کیا ہم ایک وشیس سائیکل میں، ہم ایک ایسے دائرے میں پھنس گئے ہیں کہ جس کے اندر کوئی وے آؤٹ نہیں ہے، اگر جب تک لوگ سب کو ایک ایک قدم پیچھے نہ ہٹیں تو کیا اس کے بغیر یہ وشیس سائیکل ایسی چلے گی؟ بریک کے بعد جواب لوں گا. سب سے ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ویلکم بیک ٹو دی شو. منیب، کلوزنگ کامنٹ. یہ سائیکل ٹوٹے گا کہ بس ایسے ہی چلے گا؟ ابھی سائیکل ٹوٹنا چاہیے. میں تو سمجھتا ہوں کہ دونوں اطراف کو شاید پیچھے ہٹنا چاہیے، لیکن جو حالات اس وقت ہیں مجھے یہ سائیکل ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا، کیونکہ شاید سٹیکس اتنے ہائی ہیں اور شاید یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے کہ ایک کہتا ہے دوسرا غلط ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں پہلے والا غلط ہے. تو مجھے تو کچھ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا انلیس کہ کچھ ایسا ہو جائے. لیکن ہسٹری مجھے یہ بتاتی ہے کہ شاید عمران خان صاحب کی کنوکشنز کے بعد شاید ان کے لیے مسائل تھوڑے سے بہتر ہوں، لیکن ان کے اوپر جو کنوکشن کی تلوار ہے دیٹ از گوئنگ ٹو اسٹے دیئر. بٹ شاید ٹھیک ہے اس کے بعد ان کو کسی سٹیج پر ہائی کورٹ کی سٹیج پر بیل وغیرہ مل جائے، سزا معطل ہو جائے، لیکن کنوکشن 190 ملین کیس کے اندر بھی، پاؤنڈ کے اندر کیس کے اندر بھی ہوگی، اور جناح ہاؤس اور جو جی ایچ کیو والا ہے ان میں سے کسی ایک کیس کے اندر بھی ہوگی. بٹ آئی سنسیئرلی ہوپ حالات ٹھیک ہو جائیں، لیکن مکمل ٹھیک ہوتے شاید مجھے اتنی جلدی نظر نہیں آ رہے. شاہ جی، شارٹ آف ٹرمپ ایڈمنسٹریشن انٹرونشن کوئی چیز آپ کو بدلتی نظر آتی؟ نہیں، میں صرف ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا. حنیف کے بھی انتہائی تخلیقی مائنڈ سے وہ بات نکل گئی. ہمارے ہاں ایک آن گوئنگ سانحہ چل رہا ہے پارا چنار میں، سردی کے اس موسم میں، جس میں سرکار خود مان رہی ہے کہ 123 لوگ جہاں بحق ہو چکے ہیں، 29 بچے لیک آف میڈیسن سے مر گئے، لیک آف میڈیسن. اور ایک فریق کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گنز بھی ہیں، 3 طرف سے گھیراؤ میں ہیں. لیکن یہ دیکھیے، اور ہم جو مین سٹریم میڈیا سو کالڈ ہیں، ہمارے ڈسکورس میں وہ کتنا ذکر ہے. آخری بات یہ کہ یہ کوئی نکلے گا یا نہیں، تو چونکہ حنیفی نے منیر نیازی سے بات شروع کی تھی تو عمر میری تھی، مگر اس کو بسر اس نے کیا. یہیں پہ ختم کر رہا ہوں.
اب تینوں کا بہت شکریہ ہمارے سے بات کرنے کا. ناظرین بات یہ طاقت بڑی ظالم چیز ہے. یہ جب آتی ہے تو آپ کو سوچنے نہیں دیتی اور جب جاتی ہے تو ندامت کا موقع بھی نہیں دیتی. انفارچونیٹلی جو بھی پاور میں ہوتا ہے چاہے سویلین ہو جو بھی ہو جب وہ پاور میں ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے ہر چیز طاقت سے ہوگی. بیسٹ چیز تو یہ ہوتی ہے کہ جب طاقت میں ہوں تو چاہے پوزیشن آف اسٹرینتھ سے نیگوسیشنز کریں چیزیں ختم کریں. اب سارے شعر سنا رہے ہیں حبیب جالد صاحب کا بھی وہ یاد ہے تم سے پہلے جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا اس کو بھی اپنے خدا ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. ہمارے ہاں جو بھی پاور میں آتا ہے سارے خدا بن جاتے ہیں اور اس میں ہمارے سویلین اس کی سب ڈکٹیٹرز اور الیکٹڈ آٹوکریٹس تمام شامل ہیں. اس ملک کی خاطر ہم یہی سوچ سکتے ہیں کہ خدا را بات چیت کریں ایک دوسرے سے. کوئی پوزیشن آف اسٹرینتھ سے کرے کوئی پوزیشن آف ویکنس سے کرے لیکن بات چیت میں ہی ملک کی فلاح ہے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.